अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। आई होप कि आप तमाम लोग खैर आफियत से हैं और अच्छी सेहत में होंगे। अपना बहुत सारा जनाब ख्याल रखिए। जुमे का आज रोज़ है, वीकेंड के जानिब हम लोग पढ़ रहे हैं तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। गैर ज़रूरी तौर पर बाज़ारों में आप लोग मत जाएँ। कोरोना केस की कन्फर्म आज मैं आपको बताऊँगी कि आज की रिपोर्ट क्या है, तादाद क्या कह रही है। बहुत ही एक बदकिस्मत सूरत हाल से इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं, पूरा मुल्क गुजर रहा है। तकरीबन 1,26,000 के करीब पाकिस्तान में कोरोना वायरस के कंफर्म केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हो चुके हैं। जो न्यू केसेस हैं उनकी तादाद तकरीबन डेली बेसिस पर तकरीबन 6,000 के लगभग है। जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनकी तादाद 40,000 के लगभग है। जो डेथ की शरह है वो तकरीबन 2500 के करीब पहुंच चुकी है। तो बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नाज़रीन, आज का दिन बहुत अहम दिन है हमारे पाकिस्तानियों के लिए, अवाम के लिए, क्योंकि बजट पेश होने जा रहा है और ये बजट कितना फ्रेंडली होगा, आवाम को इसमें क्या रिलीफ मिलेगा, तमाम लोगों की नज़रें आज के इस बजट पर हैं। और ख़ासकर बार बार हुकूमत को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इमरान खान साहब भी यकीनन बड़े स्ट्रेस फेस से इस वक्त गुजर रहे होंगे, तो बड़ी उम्मीदें हैं जनाब आज हुकूमत से कि क्या होने जा रहा है और उसमें ख़ासकर गरीब आदमी के लिए क्या है, आम इंसान के लिए क्या है, किसान के लिए क्या है। ये वो तमाम सवालात हैं जिनका जवाब आज हमें मिलने जा रहा है। आज का बजट जनाब बिलाशुबा पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान की तारीख का मुश्किल तरीन बजट हो सकता है और उसकी वजह जो एक वर्ल्ड क्राइसिस कोरोना वायरस की सूरत में जो हम लोगों को इस साल देखना पड़ा, भुगतना पड़ा, हम वो देख रहे हैं, जिसकी वजह से मईशत को भी हज़ारों जो है अरब रुपए का धचका लगा है। 4.95 ट्रिलियन रुपए का जनाब टैक्स का हदफ मुकर्रर किया गया है। कहा जा रहा है कि नए रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। जो कम से कम तनख्वाह है तकरीबन वो 15,000 करने की सिफारिश पेश की जाएगी। हुकूमत की कोशिश का इन्हिसार ये है कि किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा मुआशी सरगर्मियाँ शुरू की जाएं। तेल की कीमत इंतहाई कम होने के बावजूद जो रोज़मर्रा की अशिया हैं उनकी कीमतों में कोई कमी नहीं हुई है। बहुत सारे सवालात हैं। आवाम के लिए क्या खुशखबरी है, पेंशनर्स के लिए क्या अच्छी खबर है, क्या बुरी खबर है, ये तमाम चीज़ें तज्जिए इसके ऊपर जानेंगे। जो पैनल हमारे साथ आज मौजूद है, एक्सपर्ट पैनल है हमारे साथ, उनका मैं तारुफ करवाऊँगी आपके साथ। वैसे तो बहुत ही आपके हमारे मकबूल, आपके पसंदीदा, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमेशा से आप इनको जानते हैं, पसंद करते हैं, इनका तज्जिया आप बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं, बड़ी खरी बात करते हैं। और कोई नहीं, मैं बात कर रही हूँ सीनियर एनालिस्ट ओरिया मकबूल जान साहब की। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया आज के इस शो में। दूसरे हमारे आज के जनाब मेहमान हैं जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर इकरामुल हक। उनसे जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो हम जानेंगे। तीसरे हमारे आज के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान, उनके तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया, हमेशा वक्त निकालते हैं हमारे शो के लिए, मैं बहुत मशकूर हूँ। हामिद मशरकी साहब का एनालिस्ट हैं जी, इन्होंने हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया है। सबसे पहले ओरिया साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। आपकी नज़र से कोई खबर, कोई बात छुपी नहीं रहती है। अवाम की नज़रें बड़ी बेताबी के साथ आज के इस बजट के ऊपर हैं और क्या खुशखबरी लाएगा आज का बजट? देखिए, पहली बात तो यह है कि हर साल हम बजट पे तबसरा करते हैं और समझते हैं कि बजट की जो डॉक्यूमेंट है, ये जो असेंबली के अंदर पेश की गई है, ये पाकिस्तान के आइंदा आने वाले साल में लोगों के मसाइल का मुकम्मल तौर पे हल दे देगी। और हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बजट जो है, ये इसकी फिगर्स जो हैं, ये इसी तरह पूरा साल ऐसे ही लोग इस पर जैसे ईमानदाराना तरीके से इस पर अमल दरामद करेंगे और आखिर तक जो है ये लोगों को इसी तरह जितना तालीम के लिए रखा गया है, जितना सेहत के लिए रखा गया है, जितना रोड्स के लिए रखा गया है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये ऐसा क्यों नहीं चलता कि हम वक्त के साथ साथ चीज़ें सोचते हैं और अपने बजट की दिए गए उस एलोकेशंस को बदलते रहते हैं। यही वजह है कि इसके आखिर में एक सप्लीमेंट्री बजट आता है और उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब हमने जो तालीम में रखा है, अगर पूरे साल के अंदर हम तवज्जो ना दें, आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहे डेवलपमेंट का, तो आखिर दिनों में जून से पहले फरवरी मार्च में जो सेकंड स्टेटमेंट की सूरत शुरू हो जाती है, तो उस वक्त हम उसको बदल के किसी और तरफ भी खर्च कर लेते हैं, कोई मोटर पे बना लेते हैं, कोई और बहुत सारी चीज़ें बन। लेकिन इस साल का बजट जो है, ये पाकिस्तान के बहुत सारे जितने भी बजट हैं उनसे बहुत हद तक मुख्तलिफ होगा।
उसकी 2-3 वजह, और अगर अब भी बजट हम सही नहीं बना पाएंगे तो शायद हमारे लिए बड़ा मसला हो। इसलिए कि इस वक्त कम से कम कर्जों के मामले में जितनी रिलीफ हमें मिल रही है और इस कोरोना की वजह से जिस तरह दुनिया ने हमें छूट दी है, हमारी एक बहुत बड़ा बर्डन जो हमसे अब से खत्म किया है वो है, उससे बजट की प्लानिंग में उस पर बहुत असर पड़ेगा। एक तो ये चीज है। दूसरी मसला ये है कि आइंदा 2 चीजें ऐसी हैं जिनका असर बजट पे होगा प्लानिंग करने वालों के लिए। एक तो कोरोना सबको नजर आ रहा है, लेकिन जिस चीज को हमारी नाअहली ने हमें तबाह बर्बाद किया है वो है टिड्डी दल और लोकस्ट। 23 मिलियन हेक्टर्स जो है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान की एग्रेबल लैंड है जिसके ऊपर फसलें खड़ी हैं, सब कुछ है, और 57 मिलियन हेक्टर के ऊपर टिड्डी दल जो है वो छा चुकी हुई है। और टिड्डी दल जो है, आप अंदाजा करें कि 19 मई 2019 को बलूचिस्तान की असेंबली में अकरम दश्ती ने खड़े होकर कहा कि बलूचिस्तान के सहराओं में टिड्डी दल आ गई है, अंडे दे रही है, हमारी थोड़ी सी फसलें हैं उसको देख लो, हम वो तो तबाह हो जाएंगी, लेकिन आगे पंजाब और सिंध की फसलें जो उनको बचा लो। 19 मई से लेके आज तकरीबन 1 साल पूरा हो चुका हुआ है। इस दौरान उसने अंडे दिए, अपना साइकिल कंप्लीट किया, उस अंडों से टिड्डी दल जो है उड़ी, उसके पर निकल के वो सिंध और बलूचिस्तान के ऊपर उसने कब्जा किया। वो हार्वेस्ट है ऑलमोस्ट तबाह हो चुकी हुई है। इसका क्या असर बनेगा, ये बजट के अंदर इसको असेस किया गया कि नहीं किया गया? क्योंकि मुझे याद अच्छी तरह के चागी के में जिस जमाने में था, वह सबसे बड़ा डेजर्ट पाकिस्तान का वही है, खारान और चागी का। तो वो लोकस ऑफिसर होते थे, बेचारे बुजुर्ग लोग होते थे, एक टूटा फूटा सा जहाज उनके पास होता था जिसको वो कपड़ों से बांध के परों को चलाते थे, उसके साथ भी वो स्प्रे करके इस टिड्डी दल को वक्त पे खत्म करते थे। ये बहुत बड़ा असर होगा। दूसरा, कोरोना को हमने खुद जिस तरह मिस हैंडल किया और मैल हैंडल किया, वो अब सूरत हाल ये होगी कि आपका जो हॉस्पिटल पे और हेल्थ सर्विस पे बोझ बढ़ेगा, वो उस बुनियादी तौर पर उस गरीब आदमी के ऊपर जो सूरत हाल बनेगी, उस बोझ से हजारों गुना ज्यादा होगा जिस बोझ को हमारे कप्तान साहब असेस करते थे। आप अंदाजा करें कि इस मुल्क के अंदर 3 करोड़ को 80 लाख के करीब जो है वो गंदम पैदा होती है, मीट्रिक टन गंदम पैदा होती है, 1,90,000 मीट्रिक टन के मुताबिक चावल पैदा होते हो, हमारे पास 5 करोड़ अपना बकरियां हों, 4-4.5 करोड़ हमारे पास गाय भैंसे हों, और दूध में हम 4th नंबर पे हों। वहां पर कभी भी इस किस्म का फूड का बुरान पैदा हो ही नहीं सकता था अगर हम उसको प्लानिंग करते और हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते और हम उसको लॉकडाउन, लेकिन अब वो बहुत बड़ा, ये ऐसे फैक्टर्स हैं देखने जाए इस बुरान का जिम्मेदार आखिरकार वक्त पे कोई इकदाम क्यों ना उठाए कि गंदम को अगर इंपोर्ट करने का वक्त आ गया और इस नेश पर अगर हम लोग आज पहुंच चुके हैं तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो फिर किस पर हुई? और जिस तरह टिड्डी दल की आपने बात की कि अब बचा लिया जाए पंजाब को और दूसरे सूबों को इससे, तो उसके मुताबिक भी वक्त पर इकदाम करना तो खैर बेहद जरूरी थे। ये हमारा मुद्दा कहीं और निकल जाएगा, लेकिन मैं जरूर चाहूंगी कि इसके ऊपर आपका मैं शॉर्ट कमेंट लाजमी लूं, फिर मैं डॉक्टर साहब के जाने बढ़ना चाहूंगी। देखिए ये दोनों आपने ये जो साल गुजारा है ना, और इस साल के अंदर जो आपकी इनडिसिसिवनेस है, जो आपकी वक्त के ऊपर फैसला ना करना और बार बार अपने फैसले बदलना और मुकम्मल तौर पर अपनी तरजीहात से दूर हो जाना, पाकिस्तान में डिजास्टर मैनेजमेंट की तबाही की बुनियादी वजह एनडीएमए का क्याम है और फेडरलाइजेशन करने की सूरत हाल है। इसी एनडीएमए के क्याम ने ही हमें कोरोना से लड़ने से रोक दिया, लोकल लेवल पे भी रोका जाता है, इसी ने हमें लोकस से रोक दिया। और यही वजह है कि वो छोटे छोटे लेवल पे जो एक किस्म की प्लानिंग होती थी वो सिर्फ इस्लामाबाद में ही बड़े बड़े गोदाम बन गए, इस्लामाबाद में बड़ी बड़ी चीजें हायर होने लगी, वही टेंडर होने लगे, वहीं से चीजें ट्रकों में सप्लाई होने लगी, वहीं से चीजें वापस आने लगी। उस सेंट्रलाइजेशन ने जो मुशर्रफ दौर में हुई है एनडीएमए की, उसने इन दोनों बलाओं को हमारे पर सवार किया। और ये 2 बलाएं जो हैं, ये अगला बजट जो है उस बनाने के अंदर उनका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। इसके बगैर, इसको सोचे बगैर बजट बन ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब, आपको शामिल गुफ्तगू करूंगी, बड़ी तफसीली तौर पर गुफ्तगू की और या साहब ने, और जिन पॉइंट्स की तरफ उन्होंने इशारा किया वो काबिल गौर है। इस वक्त हमारे मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, बल्कि पूरी दुनिया को हम तमाम लोग जानते हैं कि कोविड-19 जो है वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त पूरी दुनिया के तमाम ममालिक के लिए। और ऐसे में पाकिस्तान का जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, जो डिपार्टमेंट है, वो
کن حالات کا شکار ہے. یہ ایک بات کھل کر ہر ایک شخص کے سامنے آ چکی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر پیشنٹس کی تعداد کل کو بڑھتی ہے تو ہمیں کس طرح کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، وہ ہم تمام لوگ اس سے واقف ہیں. تو جو آج کا بجٹ ہے اس میں خاص کر میں جاننا چاہوں گی کہ ہیلتھ صحت کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کتنا بجٹ مختص کیا گیا ہے، کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ وفاقی بجٹ میں تو صرف 16 ارب کی ایلوکیشن کی گئی ہے، جو کہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں بھی بہت کم ہے. تو اگر دیکھا جائے تو ہیلتھ کو یہ جھگڑا چل رہا تھا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ تو ایک تو بائی مسئلہ ہے اور صوبوں کو اس سے نپٹنا چاہیے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ نہیں، جو نیشنل ہاسپٹل ان کے پاس ہے انہیں کے پاس رہیں گے اور اس کی دیکھ بھال وہ کریں گے. تو ایک طرح سے ایک ریاستی سطح پر کنفیوژن پایا جاتا ہے جی. اور جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس شاید 400 سے زیادہ چیز کی کمی ہے. وہ یہ ہے کہ جو مینجمنٹ ہے ہیلتھ کیئر سسٹم، اس میں آپ نے دیکھا مسلسل ہڑتالوں پہ رہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ پورے نہیں ہیں جو معاشی ہمیں ملنے چاہیے. امالومنٹ مریض آ کر ان کے ساتھ جھگڑے کرتے ہیں. کئی تو وکیلوں نے بھی حملہ کیا ہے کیسے ہمارے انسٹیٹیوٹ پر جہاں ہارٹ پیشنٹ موجود تھے. تو ایک اور سچویشن کووڈ سے پہلے بھی ہمارا جو صحت کا پورا نظام تھا تو وہ آپ نے دیکھا بہت ابتر صورتحال کا شکار. تو باقی ملکوں میں اب آپ کہیں گے کہ ہم نے تو ہیلتھ کارڈ دے کر اگر میں ایک ہاسپٹل جاؤں اور اس ہاسپٹل کی مینجمنٹ بھی درست نہ ہو، وہاں چوہے پھر رہی ہو، وہاں جو ہے اپنا پیٹ نہ ہو، وہاں اپنے ساتھ اس معیار کا سہولیات نہ ملے دنیا میں عام طور پر ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کہتے ہیں. تو پیسہ تو باہر کے آپ کو کرنا چاہیے تھا کہ ٹوبیکو کمپنی کے اوپر کم از کم 200% آپ نے اس کے ساتھ پر پہنچ کیا تھا کہ آپ اس پہ ہیلتھ ٹیکس لگائے جی. اور اس ٹیکس کو آپ کی ہیلتھ کیئر کو امپروو کرنے میں سماجی کے کس پر اوپر پروفٹ ہیں اور یہ ایک ایسا پروڈکٹ بیچتے ہیں جو ہیلتھ ایز اے کے لیے تباہ ہو. باقی ممالک یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے انوائرمنٹ کی کرتی ہے تو کاربن ٹیکس بتا دیتے ہیں بڑی بڑی کمپنی سے. اگر انہوں نے ہیلتھ کیئر سسٹم میں انہیں پیسے کی ضرورت ہے وہ ہیلتھ وہاں اس کو صحیح ٹیکس کرتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں. ہمارے ہاں وہ لابی اتنی اسٹرانگ ہے کہ پورا مسودہ بن گیا، کیبنٹ کے اپروول ہو اور آخری وقت میں اس کو بجٹ میں سے نکال دیا گیا. اور آج کے بجٹ میں بھی ہیلتھ ٹیکس شامل نہیں ہے اور اسی لیے ہم ایک نیشنل ایپیڈیمک کو جو گلوبل ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے ایک صوبائی نہیں بلکہ نیشنل، جیسے نیشنل آپ کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس کے اندر ہی آپ سمجھیے کہ اس طرح کی ایپیڈیمک کو میٹ کرنے کے لیے ایک نیشنل سطح کا فنڈ ہونا چاہیے جو سب کو ملے. وہ چاہے کسی بھی صوبے کا سٹیزن ہو، اگر وہ سفر کر رہا ہے تو یہ ریاست کی بطور جو ہے ریاست ذمہ داری ہے نہ کہ صوبائی ذمہ داری اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں. تو ملکوں میں فیڈریشن بھی ہے ہماری طرح. ڈاکٹر صاحب عام آدمی جاننا چاہ رہا ہے، عوام جاننا چاہتی ہے کہ یہ جو بجٹ آج پیش ہونے جا رہا ہے کیا یہ عوام دوست بجٹ ہوگا؟ پی ٹی آئی اپنے آپ کو اس پر پروف کر پائے گی؟ تیسرا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں اور عوام کو بڑی زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں، تو پی ٹی آئی آپ کو لگتا ہے اس پر لوگوں کے دلوں میں گھر کر پائے گی؟ جی پہلے بھی آج دیکھا کہ رمضان میں چیزوں کی قیمتیں باوجود اس کے کہ پیٹرول کی قیمت کچھ کم نہیں ہو سکتی اور بھی ٹیکسز میں کمی کی جو باہر سے ہم فوڈ آئٹم امپورٹ کرتے تھے ڈیوٹی فری کی، مگر پھر بھی تاجر حضرات نے یا بیچ میں مڈل مین جو تھے جو ہمارا کاروباری طبقہ ہے انہوں نے حکومت کی جو تھی کی بجیا اور یہ ہم نے وہ کام کیا جو کہ ہمارے ہاں یعنی مقدس نہیں ہے اس کے اندر ہم نے یہ اور پھر آپ دیکھ سکتے جو وہ ابھی تک دوسرے جب ہم نے آئل کے اندر کی تو آئل کتنا بند ہو گیا اور چیزوں کی چیزیں
भी कई गुना बढ़ गई। तो आम आवाम को तो मेरा ये ख्याल के टैक्सेस में ये रिलीफ मिलेगा कि उन्होंने बड़ी दिक्कतों के लिए तो कहा है कि हम आप कम कर देंगे, मगर फिर वो आगे उसका बेनिफिट पास ऑन नहीं करता हमारा जो कारोबारी तबका है। तो फायदा मिलेगा अमीर आदमी को, वो और अमीर हो जाएंगे। कोविड-19 के क्राइसिस में भी आपने देखा होगा दुनिया के जो 10-12 बहुत बिल्डर थे उसके वेल्थ में कुछ दिनों में इजाफा हुआ है। हमारे यहाँ जो ऐसे नहीं होते, मगर जिन लोगों ने इससे भी फायदा उठाया, बस बड़े बड़े जो रास्ता तबकात है वो फायदा ले लेंगे, और जो हमारे मिलियंस ऑफ पीपल है जिसका एतराफ भी आज चौबीस सर्वे में कल किया गया है कि आपके कम से कम भी 18 से 25 लोग तो बहुत अवेलेबल है। तो इसके लिए अगर आप 12,000 3,000 महीने का देंगे और उसको कोई एम्प्लॉयमेंट न दें, फिक्स न दें, बजट बना के रखें, तो मैं नहीं समझता कि पीटीआई गवर्नमेंट की पॉलिसी की डायरेक्शन दुरुस्त है। ना हम ठीक डॉक्टर साहब, ठीक हामिद साहब, आप भी को भी मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी। 15,000 रुपये जो है वो मजदूर का रोज़गार कम से कम उजरत रखने का फैसला जो है वो आज के बजट में शायद पेश किया जाएगा। तो 15,000 क्या इनफ आपको लगते हैं एक मजदूर के लिए और घर चलाने के लिए आज के दौर में? बहुत शुक्रिया नबीहा। सबसे पहले बात ये है कि क्या 15,000 रुपये में एक नॉर्मल जो घर है जिसके 2-3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी, और अगर वो किराए के घर पे रह रहा है तो क्या 15,000 में उसका गुजारा हो सकता है? मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह आप कैलकुलेट कर लें तो वो 15,000 रुपये में गुजारा नामुमकिन है। दूसरी बात ये है कि क्या हुकूमत इसको किस तरह गारंटी कर सकती है, इंश्योर कर सकती है कि कम से कम 15,000 मिलेगा भी या नहीं? हमने तो अभी भी देखा है कि मजदूर 9-9, 10-10 हज़ार रुपये महीने में आता है और फिर बाकी कर्जे लेके और पूरा साल कर्जे तले दबते चले जाते हैं। सो ये दो मैटर हैं। जब हम तनख्वाह की बात करते हैं तो ना तो 15,000 में गुजारा हो सकता है, और दूसरी बात यह कि हुकूमत इसको 15,000 को इम्प्लीमेंट कैसे करवाएगी। ये हर साल कभी जब 12,000 थी तब भी मुमकिन नहीं हुआ, अब 15 अगर तजवीज़ कर रहे हैं तो उम्मीद तो की जा रही है, लेकिन बहुत मुश्किल है हुकूमत के लिए इसको इम्प्लीमेंट करना। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ नबीहा, जैसे औरिया साहब ने ना बड़ा अच्छा मुफस्सल उसको कवर किया है, सारे बजट की जो तजावीज़ है और सूरत हाल को बहुत अच्छे तरीके से। इसमें मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक चीज़ तो ये है कि जैसे हमें सबको पता है कि आने वाले दिन कोरोना के हवाले से और मुश्किल हैं कौम के लिए, चाहे उसकी जो भी वजूहात हैं, हुकूमत की नाअहली है, लोगों की भी थोड़ी सी लापरवाही है, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे फैक्टर्स ने मिलकर कोरोना की सूरत हाल जहाँ दुनिया में बेहतर हो रही थी, पाकिस्तान में खराबी की तरफ चली गई है। अब इस सूरत हाल में जो इस बजट में मैं समझता हूँ हुकूमत को हर सूरत अपना जो एहसास प्रोग्राम है उसका दायरा इख्तियार बढ़ाना पड़ेगा। उसके अंदर उसको एक तो ना सिर्फ ये कि 12,000 से मेरा ख्याल है कुछ रकम भी ऊपर करनी पड़ेगी, इसके अलावा उसको जो उसका दायरा इख्तियार जो क्राइटेरिया है उसमें बहुत सारे अभी भी मजबूर और सफेद पोश लोग हैं जो उस पर पूरे नहीं उतरते, और उस वजह से वो ना तो एहसास प्रोग्राम से फायदा उठा पाते हैं और ना ही किसी के आगे हाथ फैला पाते हैं। हुकूमत को सफेद पोश तबके के लिए सोचना पड़ेगा, जिनके बारे में कह देते हैं जी कि अगर घर में मोटरसाइकिल है या कोई चीज है तो वो आप क्वालिफाई नहीं करते हैं एहसास प्रोग्राम के कैश के लिए। अब इसका ये मतलब अगर उसके पास घर में मोटरसाइकिल है और खाने को पैसे नहीं है, वो मोटरसाइकिल बेचेगा आपके ख्याल में 2 महीने के लिए, फिर 2 महीने बाद क्वालिफाई करेगा। इस तरह की चीजें गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ क्राइटेरिया इसका क्लैरिफाई करना है। और दूसरी चीज ये करनी है, मैं समझता हूं कि डॉक्टर सानिया निश्तर बहुत काम कर रही हैं, लेकिन स्टिल इस एहसास प्रोग्राम में जिस तरह के हमें खबरें आई कि लोग 100, 200, 500 रुपए रख के दे रहे हैं और वो गरीबों को पूरे रकम नहीं मिल रही, इसके ऊपर भी बहुत जरूरी है चेक एंड बैलेंस होना। एक और चीज मैं कहूंगा नबीहा, जब हम बजट की बात करते हैं जो तजावीज देखी गई हैं उसके अंदर मैंने एक चीज बड़ी अहम नोट की कि हुकूमत फिर एक चीज को नेग्लेक्ट कर रही है, वो है ज़राई शोबा। सही। उसके अंदर क्या अहम बात है कि देखें पाकिस्तान हमेशा से कपास को एक्सपोर्ट करता था। अच्छा। पाकिस्तान की बड़ी प्रोडक्शन थी कपास की, बिल्कुल। चूंकि अब शुगर माफिया की वजह से और पिछले कुछ सालों में कमाद आने लग गई, कमाद हम काश्त करने लग गए, जिसके नतीजे में हमारी जो कपास की काश्त है वो बहुत नीचे चली गई। आज जरूरत इस अमर की है कि गवर्नमेंट इसको एनफोर्स करे और किसानों को एनकरेज करे कि जी आप दोबारा कपास काश्त करें। इससे ना सिर्फ पाकिस्तान में कॉटन इंडस्ट्री ये जो ज़राई शोबा, इसके ऊपर मेरे
میرے خیال سے ڈیٹیل کمنٹ ہمارے باقی مہمانوں سے بھی لینا ضروری ہے کہ ہمارے کسان کے لیے آخرکار کیا خوشخبری ہے. اور یہ صاحب ایک تو میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو حکومت ہے وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اس کو پرائس کنٹرول سسٹم کو بھی مزید بہتر کرنا ہوگا, کس طریقے سے کیا جائے گا؟ ساتھ عام آدمی کے لیے کوئی اچھی خبر ہے؟ میں چاہوں گی اگر ہے تو میں آپ سے سننا چاہوں گی سر. دیکھیں, بجٹ بنانا جو ہے نا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کسی پاکستان کی اکنامکس ڈپارٹمنٹ کی چند پروفیسر کو بٹھائیں, کہیں بجٹ بنا دو, وہ بنا کے آپ کو دے دے گا, پیش کر دے گا. ہوتا یہ ہے کہ آپ کے بجٹ جو بنا ہے اس کے فروٹس ہیں پبلک تک کیسے پہنچتے ہیں, عوام تک کیسے پہنچتے ہیں, آپ کی ایڈمنسٹریشن کیسی ہے. آپ نے دیکھا آپ نے پٹرول سستا کر دیا, پٹرول مہنگا ہوتا ہے, ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے, لیکن پٹرول سستا ہوا ہے تو کوئی چیز اس کے ساتھ سستی نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیلئر جو ہے وہ بجٹ بنانے میں نہیں, فیلئر ایڈمنسٹریشن میں موجود ہے. اور یہی ایڈمنسٹریشن ہے جس کو ہم بلیم کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن کو لوگوں نے اختیار اسی لیے دیے ہوتے ہیں کہ کچھ کام لوگ خود نہیں کر سکتے بھائی. یہ جو کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی وہ جو ہے اس میں خرابی ہے, کون سا معاشرہ جہاں خرابی نہیں ہوتی. آپ مجھے صرف ایک بات بتائیے, سمپل سی بتا جس ملک کے اندر آپ سوچیں کہ ٹوٹل یہ تصور یہ پایا جاتا ہو کہ جس جگہ پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ جہاں پر پیشاب کرنا منع ہے وہیں پر کریں گے, جس گھر کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ دروازے پہ گاڑی کھڑی نہیں کریں, جہاں آپ گاڑی کھڑی نہ کریں وہیں پر لوگ گاڑی کھڑی کریں گے. اس طرح کوئی آپ کا جو ایٹیچیوڈ ہے, سب سے کم جو چیز کسی ڈاکٹر کے نسخے میں کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے وہ پرہیز ہوتی ہے. آپ نے ڈائبٹیز ہوگا, آپ مٹھائی کھائیں گے کہ کوئی بات نہیں, ایک انسولین کا ٹیکہ اور لگا لیں گے. یہ ہوتا ہے جنرل ایٹیچیوڈ ہماری پبلک کا. اور ہماری پبلک جو ہے یہ قطعاً کسی طور پر بھی اس طرح کے کہ پبلک سروس میسیجز اور وزیر اعظم کی اپیل اور اس کے اوپر چلیں گے, نیکسٹ امپاسبل. جو اپنے سامنے موٹر سائیکل سے بندہ گرتے ہوئے اور مرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن ہیلمٹ نہیں پہنتے, اور جہاں میرے جیسا جرنلسٹ جو ہے اور آپ جیسا اینکر جو ہے یہاں بیٹھے ہوئے, وہ جب ہیلمٹ کی بات ہوتی ہے تو ایک کانسپریسی تھیوری لے کے آ جاتے ہیں کہ فلاں فرم والوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیلمٹ کی پابندی لازمی کی گئی ہے اور یہ کیا گیا. ہم بحیثیت قوم بنیادی طور پہ اس کو ایڈمنسٹریشن کی ضرورت تھی. ہم یہاں مانچسٹر میں بیٹھے ہوئے کہ پرائم منسٹر آ کے اپیل کرے گا اور دنیا جہان جو ہے اس کو ماننا چاہیے. یہ ہیں وہ ایشوز. میں نے جس بات کو اب میں ہر سال ہم بجٹ کو روتے ہیں, ہر سال بجٹ پہ بیٹھ کر ڈسکشن کرتی ہے, 15-16 اکانومسٹ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر ہماری حالت کیوں نہیں بدلتی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ایک تو ہماری پرائرٹیز بجٹ میں بھی غلط ہیں, وہ تو ہیں ہی ہیں, لیکن کیا ہم نے اس بجٹ کے اندر جو کچھ بھی دیا گیا ہے کیا اس کو ہم نے ویسے ہی امپلیمنٹ کیا؟ میں خود فنانس میں رہا ہوں, بجٹ بنانے کے پروسیس میں رہا ہوں. آپ سوچیں کہ ہم جو ایلوکیشنز دیتے ہیں وہ اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں. مثلا فار ایگزامپل ہم نے ہیلتھ میں اتنا رکھ دیا, ایجوکیشن میں اتنا رکھ دیا, وہ صرف ایک دن کے لیے ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ کبھی دوبارہ سپلیمنٹری بجٹ, کیونکہ ڈسکشن جو ہے سپلیمنٹری بجٹ پہ ہونی چاہیے کہ آپ نے پچھلے سال ری اپروپریٹ کتنا کیا, اپنے تعلیم کا پیسہ نکال کے کتنا کس کو دیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ گزشتہ 5 سال میں پنجاب کے اندر سے ہیلتھ اور تعلیم کا جو بجٹ میں نے آپ نے سنا اناؤنس کیا, وہ سارے کا سارا کن چیزوں پہ ڈیورٹ ہوا؟ اور ڈیولپ ہوا میٹرو پہ ڈیولپ ہوا, کس پہ ڈیولپ ہوا؟ مختلف قسم کی روڈز پہ ڈیولپ ہوا, وہ کس پہ ڈیولپ ہوا؟ اس طرح کی چیزوں پہ, لاہور کی بیوٹیفیکیشن پہ انہوں نے اس کو ڈیورٹ کر دیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر سال ایک ایسی ایکسرسائز کرتے ہیں کہ جو ایکسرسائز خالصتاً انٹلیکچول ہے, اور اس انٹلیکچول ایکسرسائز نے ایک دن رہنا ہے, اس کے بعد آگے جو مرضی دنیا کرتی رہے. ٹھیک ہے, اور یہ سب گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, خاص کر جو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے اور وہاں سے جو قرضہ لیا ہوا ہے اس کو ریٹرن کرنے کے حوالے سے ٹیکس کتنا وصول کیا جائے گا, دوسری محصولات کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے. ایک شارٹ بریک لیں گے جناب, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیون ود اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر اکرام صاحب کے لیے جو ہم نے سوال پوچھا تھا, میرے خیال سے اس کا جواب ان سے لکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آئی ایم ایف کے حوالے سے کیا واضح پالیسی اس بار کیا کچھ دکھائی دے رہی ہے؟ جو پاکستان قرضوں میں جو ڈوبا ہوا ہے, کس طریقے سے اس حوالے سے پالیسی بنائی گئی ہے؟
اور 1.4 کا مزید قرضہ بھی دیا ہے. اگر جو 2 انسٹالمنٹ ہماری ڈیو اس پروگرام سے اس کے وہ ابھی ڈیفر کی ہے انہوں نے کہ جب تک یہ کورونا کا مسئلہ سیٹ نہیں ہوتا تو نارمل سسپینڈ رہے گا. البتہ اس کی وجہ سے ورلڈ بینک سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہمیں کچھ رقوم حاصل ہوئی ہے اور G20 میں بھی ہمارے جو پیرس کلب سے کہتے ہیں پرائیویٹ لون ہم نے ملکوں سے لیے ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے ڈیفر کر دیے. تو ایک لحاظ سے تھوڑی دیر کے لیے تو ہمیں اسپیس ملے گی مگر جو لانگ ٹرم ڈیٹ کی سسٹینیبلٹی ہے وہ بہت اس وقت جو ہے خطرے میں ہے کیونکہ 90% سے ہمارا جو GDP کے ساتھ ڈیٹ کا اس وقت ریشو ہے وہ 90% تک پہنچ چکا ہے اور ایکسپورٹ میں کمی باہر کے ظاہر فیکٹر ہوئے ہیں تو پاکٹ کی وجہ سائنسی کی وجہ سے پھر لیکن اس میں کچھ کمی تو ہوئی ہے اور بہت سے پاکستانی ورکرز کے واپس آنے کے جو ہے امکانات ہیں کچھ باہر کی کالج مڈل ایسٹ کی بھی کولیپس کر رہی ہے. تو آنے والے دنوں کے لیے جو پلاننگ ہے کہ ہمیں کیسا سسٹم بنانا ہے اپنے لوگوں کے لیے کیا سہولیات کے لیے جاب کیا ابھی دیکھیے 8.5 سال کا انہوں نے خود مانا ہے کہ انمپلائمنٹ ریٹ ہو چکا ہے یہ 5% سے 8.5 ہوا اور یہ اگر آگے جا کر اور بھی زیادہ بڑھتا ہے تو پھر آپ اتنی بڑی آبادی کو اگر وہ بھی جاب کے بغیر تو سوسائٹی کے اندر کس طرح کے حالات ان سارے چیلنجز کا انالیسس کرنے کے لیے بہت سی اسٹڈی سامنے ہے. سولوشن بھی لوگوں نے پیش کی ہے مگر ریاست کے پاس آفٹر آل ہر چیز کو میٹ کرنے کے لیے پیسے کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اب وہ رقم جو ہے وہ اصل مسئلہ ہے کہ ہم پہلے ہی اپنے ریونیو جو ٹیکس تھے اس کے اندر بہت بڑا ہے ہمیں لاس آیا ہے اور جو نان ٹیکس ٹیکس ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے مگر صوبے جو ہے وہ اپنے طور پر بہت کم سکتے ہیں اور زیادہ جو ڈویزیبل فوڈ سے جو ہماری وفاقی حکومت کرتی ہے اس میں سے 15% ان کو ملتا ہے LFT بورڈ کے تحت اور باقی جو صوبوں کے پاس کرا. اب وہ مصیبت یہ ہے کہ وفاقی حکومت اس سے تو ایک سستا جو کا بوجھ ہے جو پاکستان اس کا بجٹ ادھر کوئی 1,282 ارب رکھا ہے تو صوبوں کو کے بعد تو اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں بچتے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیفینس کا بجٹ بھی اور مزید کرتا دے کر ادا کریں گے کیونکہ جنرل سے کیسے نکلنا ہے اس کے بارے میں حکومت کے پاس کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہے اور وہ سب جب آپ کی نوکری جو ہے انڈسٹری میں قابل ہو جائے کہ ایکسپورٹ ابھی پاکستان کے پاس اچھا موقع ہے کہ اگر ہماری زراعت کے اندر اگر ہم یوز کرتے تو بہت سا جو تھا وہ ہم ایکسپورٹیبل سرپلس پیدا کر مگر ہماری زراعت بہت اچھا طریقے سے کام کرتی ہے اور ماڈرن جو آج کل زراعت ہے اس میں زمین سے جو دنیا کی بہترین زمینوں میں شمار ہوتی ہے اور بہترین ہمارے پاس نہری نصاب ہے اور اگر وہ تکنیک کی جائے جو اوپر آصف طریقہ کا بہت اچھا کام ہے تو ہم 4 گنا 5 گنا بھی کر سکتے دیسی انپٹ کے ساتھ. انپٹس کے اوپر ٹیکسز ختم کی ہے بجلی بھی مہنگی ہے تو اگر یہ 2 چیزیں ریاست کریں اور فارمر کی ٹریننگ کریں ہم ریس بیڈ کے اوپر جو ہے وہ اپنی سبزیوں کو اپنی دوسری فصلوں کو اور کپاس اشارہ ہوا تھا کہ بیس ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے زمانے میں ہمارا 40% دنیا میں مانا جاتا تھا اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد ہم ایکسپورٹ کرتے تھے. یہ ہمارا یہاں پہ سلور گولڈ ہوتا تھا اور پاکستان کا وہاں پہ آپ کو زیادہ دودھ جو تھا وہ ہمارا جو گولڈن ٹھیک ڈاکٹر صاحب
ٹھیک ہے. اور اس ہمیں توجہ دینی ہوگی اور ایگرو بیس کی ترتیب کے اندر سے ہمیں جو ہے پورٹیبل سروس پیدا کرنا ہوگا. باہر دیکھنا بند کریں اور اندرونی طور پر اپنے ذرائع وسائل تعلیم اور قدرت کی جو اللہ تعالیٰ نے دیے رکھی ہے ان کا صحیح استعمال کریں. اوریہ صاحب آپ ڈاکٹر صاحب کی باتوں میں کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں گے؟ پلس میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ سب سے زیادہ چیلنجنگ چیز کیا ہو سکتی ہے آج کے بجٹ کو پیش کیے جانے کے بعد؟ پلس جو زرعی شعبہ ہے اس حوالے سے کیا ریلیف رکھا گیا ہے عام کسان کے لیے، پینشنر کے لیے؟ آپ کو لگتا ہے ان لوگوں کے لیے کچھ اچھی خبر ہوگی؟ دیکھیں جو ہمارا فریم ورک ہے نا بجٹ کا، اس کے اندر سے آپ ریلیف نکالنا بہت مشکل کام ہے اور اس میں بجٹ میکنگ ہی بہت مشکل کام ہے. کل مجھے ایک فکرے نے بہت تکلیف دیا حفیظ شیخ صاحب کے، اور اس فکرے کو میں سچی بات ہے ابھی تک ہضم نہیں کر پایا. ان سے پوچھا گیا کہ یہ آئی ایم ایف کا جو پیکج آپ نے لیا ہے تو اس پیکج کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم پھنس نہیں گئے؟ تو انہوں نے آئی ایم ایف کی جسے کہتے ہیں اس کے اندر تعریف میں جسے کہتا ہے کلابے ملا دیا. انہوں نے کہا دیکھیں یہ آئی ایم ایف جو ہے یہ دنیا کا بہت بڑا موسن ادارہ ہے، اور یہ آئی ایم ایف جو ہے لوگوں کو قرضے دیتا ہے تو بیسیکلی ان اکانومیز کو سٹیبلائز کرتا ہے تاکہ وہ اکانومیز جو سٹیبلائز ہوں اور ہمارا جو قرضہ جو ہے اس کو ادا کر سکیں. یہ دنیا کی سب سے بدترین ایڈووکیسی ہو سکتی ہے جو کی جا سکتی ہے کسی بھی ملک کا جو فائنانس منسٹر ہے. اور یہ صاحب نے تو بڑے خواب دکھائے ہیں، بڑے انہوں نے بتایا کہ ہمارے تو اتنے قرضے معاف ہو گئے ہیں اور ہم نے تو دیکھیں دنیا میں جہاں بھی کوئی مجھے ایک ملک دکھائیں جہاں آئی ایم ایف جس نے آئی ایم ایف پروگرام کو فالو کیا ہو اور اس نے ترقی کی ہو، اس سے آگے بڑھا ہو. یہ تو ساہوکار کی دکان ہے، وہ آپ کو تھوڑے سے پیسے اور دیتے ہیں تاکہ آپ مزید کمانا شروع ہو جائیں. اگر 100 روپے کمائیں گے تو 60 روپے ان کو بھی تو دیں گے. جو بیسیکلی آپ اندازہ کریں جو 1982 میں جو کرائسس آیا تھا جس کے بعد جو آئی ایم ایف کا اسٹرکچرل پروگرام آیا تھا، روایات ہے یہ عمران خان کی نہیں ہے، یہ تو پچھلی حکومتیں بھی قرضے لیتی آ رہی ہیں اور اس لیے ہم لوگ اتنا مقروض بھی ہو گئے. آئی ایم ایف کی جو پھر شرائط ہیں پھر ان کے اوپر ہی پھر پورا کرنا پڑا ہم لوگوں کو، اس لیے آج دن دیکھنا پڑا. دیکھیں میں 12 پروگرام کر چکا ہوں. اس وقت دنیا کے اندر ایک گروپ بنا ہوا ہے، اس کا نام ہے کمیٹی فار دا ایبولیشن آف الیجیٹیمیٹ ڈیٹ. اچھا یہ شخص جو ہے یہ ایرک ٹوسین جو ہے یہ بیسیکلی برسلز کا ہے، لیکن اس نے لیٹن امریکہ کے ملکوں کو اکٹھا کیا تھا اور اس نے وہاں جا کے کہا تھا کہ یہ دنیا کے اندر جتنے بھی ڈیٹس ہیں بنے ہوئے اور جو کہ اسمبلیوں کے بغیر اور اس طرح لیے گئے ہیں، یہ بیسیکلی ناجائز قرضے ہیں اور ان ناجائز قرضوں سے حکومتوں کو انکار کر دینے کے لیے، جس کی بنیاد پہ آپ اندازہ کریں کہ سب سے پہلے جو ہے ایکواڈور نے اس قرضے کو، اس کا کوریا پریزیڈنٹ تھا اس نے انکار کیا تھا اور اس کے بعد باقی 4 برازیل ملک کے اگزامپل ملتے ہیں. یہ میں مثالیں دی کہ کیسے آپ انکار کر سکتے ہیں، کیسے انہوں نے اپنے بانڈز کو وڈرا کرایا، کیسے انہوں نے کم از کم 10 مہینے لگا کے ایک ٹوٹل جو ہے ڈیٹ آڈٹ کیا اور اس ڈیٹ آڈٹ کے اندر یہ جو ایرک ٹوسان کی جو آرگنائزیشن تھی وہاں موجود تھی اور انہوں نے جا کے بتایا کہ 88% قرضے جو ہیں وہ بالکل ناجائز دیے گئے ہیں اور اس کا انہوں نے ڈیفینیشن کی the debt which has been accrued for the benefit of the few is illegitimate. وہ قرضہ جو چند لوگوں کے فائدے کے لیے لیا جائے وہ قرضہ جو ہے وہ ناجائز ہے، انلیجیٹیمیٹ ہے. آپ اندازہ کریں اس کی بنیاد پہ کھڑے ہوئے. اب مسئلہ یہ تھا، ہم نے کہا تھا عمران خان صاحب ایک لیڈرشپ دکھاؤ، آپ کہو کہ یہ قرضہ جو ہے یہ جو ہے فلاں دور کے اندر لیا. اور باقاعدہ پاکستان، یہ میں کتاب پڑھی ہے جس میں انہوں نے پاکستان کے لیجیٹمیٹ ڈیٹ کی باقاعدہ ایک حساب بتایا کتنا ڈیٹ ہے جو ناجائز ہے. آپ بتاؤ کہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے کیا کر لیں گے آپ کو، جس طرح کی آپ کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے، جیسے آپ نیوکلیئر پاور ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پہلے دن سے آئی ایم ایف کی بھول بھلیوں میں ایسا پھنسایا گیا ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں، آپ بری طرح تو مزید پھنستے چلے جائیں گے. یہ نہ پرانوں کی بات ہے، یہ بیسیکلی آج کے دور کے سٹیپ لینے کی بات تھی، انہوں نے سٹیپ نہیں لیا. ٹھیک ہے حامد صاحب، جس طرح سے اور یہ صاحب نے بھی یہ بھی بات کی کہ کل ڈاکٹر حفیظ صاحب کی بڑی طویل پریس کانفرنس کی، انہوں نے جو بجٹ پیش کیا جانا ہے اس کے بعد انہوں نے موٹی موٹی تمام باتیں شیئر کر دی تھی اپنی پریس کانفرنس میں. تو انہوں نے ایک بات کی جو ہم بریک میں بھی ڈسکس کرتے کہ انہوں نے جو بڑی اچھی ہمیں باتیں بتائیں جو ایک عام آدمی سن تو میرے خیال سے وہ وہی سن کر خوش ہو جائے کہ اچھا واہ بھائی اتنا کام ہو گیا کہ جو وہ 20 ارب روپے کا جو خسارہ ہے اس سے ہم لوگ ہٹ کے 3 ارب تک آ چکے ہیں. تو اس حوالے سے کیا واقعی ہی ایسا ہے؟ دیکھیے نبیہ، یہ جو سرکولر ڈیٹ ہوتا ہے یا جو ادائیگیوں کے
توازن کا خسارہ ہے نا یہ واقعی اتنا مطلب 70% سے بھی زیادہ کم ہوا ہے، لیکن اس کے اندر جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایکچولی بیسڈ کرتا ہے آپ کی امپورٹس اور آپ کی ایکسپورٹس کے اوپر، یعنی آپ کیا کچھ پیمنٹس آپ نے دینی ہیں اور کیا آپ نے لینی ہیں۔ حکومت نے کیا کیا کہ پچھلے ایک سال میں اس کے اوپر ایک اور طریقے سے قابو پایا، اور وہ تھا کہ امپورٹس تقریباً بالکل کم ہی کی گئی۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ضروری اشیاء کے علاوہ غیر ضروری اشیاء کی جو امپورٹ ہے وہ کم کرنا تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے مقابلے میں پھر لوکل انڈسٹری کو جو ہے نا وہ پروان چڑھانا بڑا ضروری ہے کہ لوکل انڈسٹری میک ان پاکستان کی طرف جائے، میڈ ان پاکستان کی طرف جائے۔ اگر پاکستان میں بھی چیزیں نہیں بنی ہوں گی اور باہر سے بھی بہت مہنگی ڈیوٹیز کے ساتھ آئیں گی تو وہ ایونچولی بوجھ جو ہے وہ پھر خریدار کے اوپر پڑے گا۔ تو اس کے لیے تو پھر ایک خاص بجٹ ہماری صنعت کے لیے بھی رکھنا پڑے گا، ان کو بھی کرنا پڑے گا، صنعت کے لیے رکھنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے پاکستان میں اگر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جی ہم بجٹ کے اندر ٹیکس محصولات کلیکٹ کریں اور یہ کریں، آپ دیکھیں جو ابھی بجٹ کا جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے اس سال ٹیکس کی ریکوری کا، اس میں سے آدھے سے زیادہ جو ریکوری ہے وہ گورنمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے امپورٹس کے تھرو کسٹمز اور ڈیوٹیز اور ٹیکسز کے مد میں جو اس کو پیمنٹس آئیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوکل انڈسٹری ہے اس کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا۔ جو صنعت کا ہم نے ابھی دیکھا کہ ہماری جو صنعتی ترقی ہے وہ منفی اشاریوں میں جا رہی ہے، ابھی نہیں اس بجٹ میں ہے ان کے لیے کچھ، اس بجٹ میں ہوگا، ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے میڈ ان پاکستان اور میک ان پاکستان کو پوری دنیا میں روشناس کرانے کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں اللہ کا شکر ہے ریسورسز کی کمی نہیں ہے، ٹیکنالوجی کی کمی نہیں ہے، صرف ول کی کمی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک ول ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ گورنمنٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، صوبائی سطح پہ فیسیلیٹیشن ملے، کیونکہ دیکھیں آج پاکستان جس جگہ پہ کھڑا ہے ہمارے پاس بے انتہا افرادی قوت ہے، ہمارے پاس ٹیکنیکل قوت ہے، ہمیں صرف ضرورت یہ ہے کہ گائیڈ لائن ملے۔ اتنے لوگ ان ایمپلائڈ ہیں، بڑے بہت سارے مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں جیسے ہم بات کرتے ہیں نا ان ایمپلائڈ لوگوں کو ایمپلائمنٹ دینے کی ضرورت ہے۔ جیسے حکومت کی میں یہاں مینشن کروں گا کہ جس طرح انہوں نے کنسٹرکشن کی جو انڈسٹری ہے اس میں پیکیجز لائے ہیں، اس میں ریلیف دیا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ بہت سارے مواقع پیدا ہوں گے روزگار کے۔ اسی طرح جو دوسری انڈسٹریز ہیں جس میں اسٹیل کی انڈسٹری ہے، جس کے اندر کاٹن انڈسٹری ہے، ایکسپورٹس ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا گورنمنٹ کو ضرور کام کرنا چاہیے۔ اور یہ صاحب ون لائنر عوام کو میں چاہوں گی اب آپ حوصلہ دے دیں، کلوزنگ ریمارکس آپ سے لینا چاہوں گی بالکل شارٹ سے۔ عوام کو حوصلہ ہر سال ہم دیتے ہیں کہ جی بہت آپ زبردست بجٹ آپ کو بنایا گیا، بتایا گیا، دکھایا گیا، سب کچھ نظر آیا ہے۔ اور ہوتا پتہ ہے کیا ہے کہ جو بجٹ کی پوری کاپیاں ہوتی ہیں نا، اتنی موٹی موٹی بکس جو ہوتی ہیں، جو اتنی وزنی ہوتی ہیں 10 15 کلو کی، جب اسمبلی کا سیشن ختم ہوتا ہے نا تو وہ ہم جو کتابیں واپس اٹھاتے ہیں نا تو ان کے اوپر جو ہے نا جو ان کے باندھنے والے رسے ہوتے ہیں وہ بھی کسی نے کھولے نہیں ہوتے اور بجٹ پاس ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا صاحب، بالکل صحیح ڈاکٹر اکرام صاحب پڑے بغیر دے کلوزنگ کی جانب جا رہے ہیں، کیا بات کہیں گے؟ جی میرا خیال ہے کہ تو بڑی بڑی حکومت کے پاس زمینیں شہر کے اندر پڑی ہیں جہاں بڑے بڑے افسروں کو 14 ایکڑ کے 10 ایکڑ کے اب اگر کوئی دام دیں اور ان کو وہاں سے کرے، اس کو کمرشل پرپز یہ لیز آؤٹ کرے، بزنس آپ کو وہاں سے آتے تھے، وہاں کمرشل ایکٹیویٹی شروع ہوگی، لوگوں کو روزگار مل جائے گا۔ یہ آپ نے لاہور کا دیکھا ہوگا، یہ تو شروع ہوتا ہے اور مال کے اسے چل جاتا ہے۔ یہ خدا کا کچھ خوف کرے، اب یہ کوئی کالونیل پیریڈ نہیں ہے کہ جو ہمارے براؤن صاحب ہیں بڑے بڑے گھروں میں رہے، تو ہمیں اپنا یہ طرز زندگی بھی بدلنا ہوگا۔ اور بالکل ہمارے بہت زبردست پروڈکٹیو ایسٹ ہے، ان کو ہمیں انکم بیلڈنگ بنانا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیکس کے اندر انہوں نے شادی بھال کو وہاں سے پیسے کمائے ہیں، تو کیا سٹیڈیم کی ٹیمیں جو ہے وہ لڑکیوں کے لیے رکھی جائیں گی؟ تو یہ سوچ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اس سے بہت روزگار بھی پیدا ہوگا اور شہر کے اندر ایک گروتھ کا نئے ماڈل بھی بنیں گے اور نئی ہاؤسنگ اور بڑے اچھے کمرشل وینچرز ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام آپ کا، اور یہ صاحب آپ کا، حامد صاحب آپ کا وقت نکالا آپ نے ہمارے آج کے شو کے لیے۔ جناب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ پیر کو آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔